دوستو ایران کی آرمی مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ملٹریز میں سے ایک ہے۔ ان کے پاس 6 لاکھ کے قریب تقریباً ایکٹیو فوجی موجود ہیں اور 3.5 لاکھ کے قریب ریزرو میں فوجی موجود ہیں۔ ایران کی فوج کے 2 حصے ہیں، ایک تو ایران کی ٹریڈیشنل آرمی ہے اور ایک ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز۔ ان دونوں حصوں کی الگ الگ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جیسا کہ اسلامک ریولوشنری ایران کی آرمی کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور یہی حصہ ایران کے میزائل پروگرام کو بھی سنبھالتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں کس کی فوج بڑی ہے یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ ایران اور اسرائیل میں سے کس کے پاس اچھا میزائل پروگرام اور ان کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ ایران نے اپنے میزائل پروگرام پر بہت زیادہ کام کیا ہے، ان میں سے ایک میزائل ہے شاہد 136 جو کہ ایک اچھا ڈرون اور خطرناک ہے، عماد جو کہ ایک بیلسٹک میزائل ہے، لیکن ان میں ایک بیلسٹک میزائل فتح 1 کے نام کا بھی موجود ہے جو کہ ایک انتہائی تیز ترین اور خطرناک میزائل ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کا سب سے اہم میزائل ہے، اس کی رینج تقریباً 1450 کلومیٹر تک مار کرتی ہے۔ اس میزائل کی سپیڈ اور جس طرح سے اس کو لانچ کیا جاتا ہے اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران نے انہی میزائل کے ذریعے اسرائیل پر اٹیک کیا اور اسرائیل کو ان میزائلوں کو روکنا مشکل ہو گیا۔ اسرائیل نے کافی میزائلز کو روکا بھی ہے، لیکن ایران کی طرف سے اب تک لانچ کیے گئے 10 سے 15% میزائل نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم جیسا کہ آئرن ڈوم ان میزائلوں کو کیوں نہیں روک سکا؟ دوستو، اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم سب سے پہلے کسی بھی میزائل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، پھر اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، پھر اس میزائل کی سپیڈ چیک کرتا ہے اور اس کی ڈائریکشن چیک کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے ایک اور میزائل نکلتا ہے اس میزائل کو روکنے کے لیے، اس میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے۔ لیکن دوستو، یہ جو ایران کا فتح 1 میزائل ہے یہ ہائپر سونک میزائل ہوتے ہیں، ان کی موومنٹ کو کیلکولیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے 1 منٹ سے کم وقت ہوتا ہے اور یہ اس کو روکنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اسرائیل کے لیے اس میزائل کو روکنا اس لیے مشکل ہو گیا۔ اگر ایران کے پاس فتح 1 جیسے میزائل مزید بڑھ گئے تو اسرائیل کے لیے ان میزائلوں کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، اسرائیل کے پاس کسی میزائل کو روکنے کے لیے مختلف سسٹم موجود ہیں، لیکن اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے ایرو انٹرسیپٹر یوز کر رہا ہے۔ یہ ان کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن اسرائیل کے پاس ان انٹرسیپٹرز کی سپلائی بہت زیادہ کم ہے، اور اگر کمپیئر کیا جائے ایران کے پاس ان اسرائیلی انٹرسیپٹر سے زیادہ میزائل موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایران کے پاس ٹوٹل 2000 سے 3000 بیلسٹک میزائل موجود ہیں، یعنی ایران جتنے زیادہ میزائل سے اسرائیل پر اٹیک کرے گا، اسرائیل کے لیے ان میزائلوں کو روکنا اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور ویپن جو ایران نے شاید اسرائیل پر یوز کیا ہے وہ ہے بلسٹرز بم۔ یہ ایک طرح کا میزائل ہے جو گرنے کی بجائے 20 دوسرے چھوٹے میزائل لانچ کر دیتا ہے جو مختلف لوکیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو روکنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران کے پاس کیسے کیسے میزائل موجود ہیں یہ بات دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ دوستو، 1980 میں جب عراق اور ایران کی جنگ چل رہی تھی تو بہت کم ملک ایسے تھے جو ایران کو ویپنز دینے کے لیے، ویپنز بیچنے کے لیے رضامند نہیں تھے، اور تبھی اس جنگ کے ختم ہونے کے 1 سال بعد ایران نے اپنے ویپنز، اپنے میزائل بنانا شروع کر دیے تھے تاکہ ایران اپنے ڈیفنس کے لیے کسی اور ملک پر کبھی بھی ریلائے نہ کرے۔ آج ایران خود بہت بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرونز بناتا ہے، لیکن یہاں ایران کی ایک بہت بڑی کمزوری، ایک بہت بڑی ویکنس ہے، وہ ہے ان کی ایئر فورس۔ ایران کے زیادہ تر ایئر کرافٹس کافی پرانے ہو چکے ہیں اور یہ 1970 کے دور کے ہیں۔ ان کے پاس کچھ رشین ایئر کرافٹس بھی ہیں لیکن یہ بھی 1990 کے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے کئی ایئر کرافٹس ڈرون سٹرائک میں بھی تباہ کر دیے ہیں۔ ایران کے ٹینکس وغیرہ بھی پرانے ہو گئے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑے نیول ویپنز کی بھی کمی ہے، لیکن ان کے پاس جذبے کی کمی نہیں ہے، اور تب ہی جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا اور جواب دے بھی رہے ہیں۔